جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، اور 1,00,000 ملک شام میں ادھر ادھر بکھر کر آباد ہو گئے، اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر کے پسماند کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہو گئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نہیں نظر آئی۔ یہاں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہوئے تھے جو پک کر تیار ہو چکے تھے، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، جس کا مفہوم یہ ہے: اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جولے میں ڈال لیا اور پھر بچے ہوئے انگور شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا، اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ جو ارد گرد کے علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر چکی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو باس یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا: اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے فرمایا کہ صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ حصہ سویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو، ان میں کوئی خرابی، کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اور اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑے سے مل کر گدھے کا ایک ڈھانچہ بن جاتی ہیں، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ جاتا ہے اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا: سورہ بقرہ، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان ہوا کرتا تھا،
تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ البتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی تھی، جس نے اپنے بچپن ہی میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو تورات صحیح پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں بخت نصر نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر وہ تورات کی جلد نکال لی، تو حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق ہی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہے، اور یہ یقیناً خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا تھا۔ معاذ اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، سورہ بقرہ، یا اس کی طرح جو گزر ایک بستی پر جو ڈبی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر کے دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا؟ عرض کی کہ دن بھر یا دن کا کچھ حصہ یا اس سے بھی کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر چکے ہیں، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، ابھی تک نہیں جلے، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں سلامت نہیں تھیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان آیتوں سے صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل چکا تھا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں، مگر پھلوں اور شیرہ اور انگور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات
میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ہی خراب ہوئی، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر، ایک ہی آب و ہوا میں، اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں، ان کے کفن بھی میلے نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے تھے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا مختصر سا قصہ، جو کہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔